تو ہماری موت اس وقت ہوگی چاہے آپ کتنے ہی اچھے صحت مند کیوں نہ ہو. اگر آپ نے اپنی نسل کو 31 دسمبر پر نیو ایئر نائٹ مناتے دیکھا اور آپ آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ رہیں گے اگر آپ نے اپنی اگلی نسل کو عرصہ حسین کے ساتھ یکم محرم الحرام کا آغاز کرنا سکھا دیا. اور یہی احسان حسین ہے کہ جو حسین کا طوق گلے میں ڈالتا ہے وہ آفاقی ہو جاتا ہے, اس کا منظر کجا ہو جاتا ہے, اس کی نظر خوشا ہو جاتی ہے اور وہ ہر طوق سے ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے. یکم محرم الحرام کا چراغ لگانا روایت میں اس طرح میں نے غازی کے در سے معجزات دیکھے کہ جب یکم محرم الحرام آتا ہے تو میں دربار پر یہ بتایا کرتا تھا فار ایگزامپل آپ 5 فیملی ممبرز ہیں, آپ کے گھر کے 5 افراد ہیں تو آپ 5 چراغ لائیں, امام زیادہ قدم بوسی کریں, عرصہ دیں امام کا اور پھر روشن کر کے مجھے دیں. اور میں غازی بابا کے دربار پر یہ نظر کرتا ہوں تاکہ اگر ہمیں 1 گھنٹے بعد موت آ جائے تو کم از کم یہ جو ہمارے سیدھے ہاتھ والا فرشتہ فارغ بیٹھا ہے کم از کم یہ تو لکھ سکے گا کہ ہم نے آج یکم محرم الحرام کو عشق اہل بیت میں اس دعا کے ساتھ نظر کیا کہ اللہ پاک آئندہ آنے والی محرم اگر ہم نہ دیکھ سکیں تو یہ چراغ ہماری گواہی رہے کہ مالک کل بھی تجھ سے پناہ چاہی تھی تیرے نبی کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے اور آج بھی تجھ سے پناہ چاہتے ہیں اسی چراغ کے واسطے. اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب سے چراغ کرنے کا فرماتے تھے اور چراغ اہل بیت کے ہاں مرکزی حیثیت رکھتا تھا. یہ تمام بلب تو بعد میں ایجاد ہوئے, ایڈیسن صاحب تو بعد میں تشریف لائے. چراغاں کی روشنی ہمیشہ سے طواف کے ساتھ بھی ہوتی تھی, ہجرت بھی اسی کے ساتھ ہوتی تھی. اور میں یاد کرتا ہوں اس 61 ہجری کے قافلے کو جہاں مشل بردار مولا ابو الفضل عباس علمدار مشل لے کر ہجرت کا راستہ دکھا رہے ہیں اور جنگ نہیں کر رہے, حسین کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اور ریزسٹنس نہیں کر رہے اور مشل لے کر چل رہے ہیں. یہ امن کا پیغام نبی کی اولاد نے بخشا. آج اگر ہم اس پیغام کو جاویداں کرتے ہیں تو اس منت کے ساتھ کہ حسین کے اس سجدے کے صدقے اور طفیل بیٹیوں, حج, عمرہ, زیارت, شادی, آپ کا کچھ بھی ہو عرصہ حسین کے ساتھ اس چراغ کی نظر کیجیے. اللہ پاک عرصہ حسین کے صدقے وہ آپ کے حق میں اس سال آسان فرمائے گا. میں نے جو معجزات دیکھے وہ چاہے اولاد کا ہونا ہو, شادی کا نہ ہونا ہو جانا ہو, کینسر, لیپرسی, ہر قسم کے کینسر سے شفا یاب ہونا, غرض یہ کہ وہ معجزات دیکھے جو اللہ پاک اس یکم محرم الحرام کو عرصہ حسین کے صدقے بخشتا ہے. اس میں جو طریقہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے, پرانا ہے. روایت بھی کوئی نئی نہیں ہے, کنونشنل ہے. صرف آج اگر آپ کا شعور جاگ لے تو آپ حسین کے ساتھ جاگتے رہیں گے, کیونکہ وہ ایک سر جس نے اسلمت لرب العالمین کہا تھا سجدے میں جا کر, یعنی حاضر ہے میری گردن میرے مالک کے لیے, وہ سر سجدے سے آج تک واپس نہیں آیا. وہ سر آج تک جاگ رہا ہے اور سبحان ربی العلیٰ پڑھ رہا ہے. اور مالک نے وہ سجدہ نماز جو اپنے نبی کو تحفہ دیا تھا اس کی اولاد سے ایسا وصول کیا کہ جو اس سجدے کے ساتھ کہہ دیتا ہے اسلمت لرب العالمین, اس کی دعا, اس کی منت, اس کی مراد جاویداں ہو جاتی ہے. اس چراغ کو ہم اپنی عقیدت سے بہتر طریقے سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے بہنوں, بھائیوں, بیٹوں, بچوں کو 30 سال پہلے سکھایا تھا کہ جب امام کے پاس آؤ تو اجڑے ہوئے آؤ, ٹوٹے ہوئے آؤ, ٹوٹے ہوئے آؤ, لٹے ہوئے آؤ. اپنی عرضی کو ٹوٹ کر پیش کرو کہ ہمارے کیا مصائب ہیں, اور اپنے آپ کو کبھی اچیومنٹ کے ساتھ شو نہیں کرو کہ تم کچھ ہو. اپنے آپ کو منتشر بتاؤ. مالک کو یہ ادا پسند ہے جب آپ اپنے آپ کو اس کا محتاج بتائیں, آپ اپنے آپ کو مجبور اور لاچار بتائیں. لیکن آپ کی طرف سے نماز ہو, زکوٰۃ ہو, خیرات ہو, نیت ہو, اللہ کی راہ میں کچھ بھی نظر ہو, وہ بہترین ہونی چاہیے. حسین نے قاسم کو پسند کیا, علی اصغر کو پسند کیا, علی اکبر کو پسند کیا, عباس کو پسند کیا. حسین کے قاسم میں تو سارے نظارے ہیں جو اس کے پسندیدہ ہیں, جو اس کے چہرے ہیں, جو اس کا پیار ہے, جو اس کی لمس ہے. حسین نے تو قربانی کے لیے وہ پیش کیا, سرکار نے حسین کو پیش کیا. مرکز یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے تو اپنی طرف سے بہترین ہونی چاہیے. آپ وہ دسترخوان پر جو کھائیں وہ مالک کی بارگاہ نظر کریں. قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مچھا ہے. پیش کرنا آپ کا
بہترین اور یقینی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا نہ گوشت جاتا ہے نہ خون، نیت جاتی ہے آپ، تو چراغ آپ کا بہترین ہونا چاہیے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں بہترین چراغ ہو۔ فار ایگزامپل اس چراغ میں یہ بچے سیدہ اور ملک نام دلتے رات بھر بیٹھ کر اس کی لو بناتے ہیں اور اس کو امام زادہ کے موئے مبارک میں رکھتے ہیں تاکہ رات بھر ان کی لمس پرسے کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد ہم اس میں کربلا کا زعفران شامل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر کربلا کے زعفران کے ساتھ اس میں عقیدت سے اونٹ شامل کرتے ہیں، پیور زیتون کا تیل اولیو آئل شامل کر کے اس کی لو کو پھر ہم روشن کرتے ہیں۔ عقیدت سے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ زیتون کے بعد آپ گھی یوز کر سکتے ہیں، اصلی دیسی گھی کے بھی بہنیں مائیں بیٹیاں چراغ لاتی ہیں، اس میں پھول کی پتیاں لاتی ہیں، پھر زعفران ڈالتے ہیں اور عقیدت سے اسے بھی آپ دیکھیں گے نظر کرتے ہیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، میں گواہ کر کے کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے مجھ سے پچھلے سال کہا تھا آج میں نے ان کے چراغ شامل کیے اپنے ان 72 چراغوں کے ساتھ کہ جو 72 شہدائے کربلا میں امام نے روشن کیے تھے اور فرمایا تھا تم میں سے جو جانا چاہے آج 10 محرم کی شب سے پہلے جا سکتا ہے۔ اور جب چراغ بجھائے اور روشن ہوئے تو ایک وفادار حسین بھی وہاں سے رخصت نہ ہوا۔ ان چراغ کی وفا کے صدقے ہم یہ چراغ روشن کرتے ہیں کہ اصحاب حسین نے امام سے عرض کیا تھا مولا ہماری وفا پہ کبھی شک نہ کیجیے گا۔ ہم ان چراغ کو روشن کر کے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ان اصحاب حسین کا صدقہ واسطہ اے اللہ پاک امامزادہ کے صدقے ہماری وفاؤں کو وفائے اصحاب حسین بخش دے۔ کہ اس دعا کے ساتھ کہ زندگی کے چراغ زندگی میں موقع ہو تو آپ کی یکم محرم امامزادہ کے در پر ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آپ کو دیکھنا نصیب ہو، اور اللہ پاک آپ کو بھی چراغ لگانے کی سعادت یکم محرم اور الہام کو غازی بابا کے در پہ دے۔ دنیا کے کونے کونے سے جنہوں نے کہا ہے میں نے ان کی بات یاد رکھی ہے اور ان کے نام مجھے یاد ہے، ان کا چراغ آج روشن ہو رہا ہے اس صدا کے ساتھ۔ نشاست حسین نیست حسین سرداد نہ داد دست حقا کے بنائے اے مظہر نور خدا بلغ العلا بھی کمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت حجاب جمال ہی حسنین جانے سیدہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ بحق فرسائے امام زادہ ہند پاک یا غازی بحق غازی یا غازی۔ چلیے اپنے چراغ روشن کیجئے اور مجھے لا کے دیجئے۔